اور تیسری نشانی وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کے راہ میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھ۔ ہوتا ہے نا بسا اوقات کسی کی کوئی بات دل پہ اثر کر جاتی ہے، کوئی پر اثر واز سن لیتا ہے، کوئی تحریر ایسی پڑھ لیتا ہے، دل کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، لیکن پھر منافق جو ہیں اپنے آپ کو روک کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں مجھ سے یہ نیکی ہو نہ جائے، روک کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں خرچ کرنا پڑ جائے، ان کی نیت کیا ہوتی ہے، ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ پھنس گئے ہیں، یہاں خرچ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کو ریاکاری کے لیے پھر وہ صرف کرتے، دکھاوے کے طور پر پھر وہ خرچ کرتے ہیں کہ چلو وہاں مجبور ہو گئے ہیں تو چلو یہ دنیاوی فائدہ حاصل کر لے اس۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ۔ جبکہ مومنوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ شیطان اپنے منافقوں کو، جو اس کے ساتھی ہیں، ان کو ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو تم کنگال ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد۔ جبکہ اللہ رب العزت مومنوں کو کیا بتاتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہیں مغفرت بھی ملے گی آخرت میں، دنیا میں اللہ کا فضل بھی ملے گا، اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر واپس بھی کر۔ تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے والے بھی منافق ہیں۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ مومن تو بڑا سخی ہوتا ہے، دریا دل ہوتا ہے، وہ اپنے مال کو دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا آخرت میں اس کو فائدہ دیتا ہے۔